کیا ہوگا؟ گولی مار دیں گے مجھے تو شہید ہو جاؤں گا۔ ہمارے ایک مبلغ سلسلے کے جو ہیں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے ان کے بارے میں، کہتے ہیں کہ مبشر مجید صاحب انہوں نے بتایا کہ 97 یا 98 کی بات ہے کہ یہ مربی صاحب کو یہ گلبرگ لاہور میں مربی ہوتے تھے کہ مجھے ایک دن مربی ضلع کا فون آیا کہ ایک بڑے عالم غیر احمدیوں کے ہیں اور بڑے جو جمعیت علماء پاکستان کے عہدے پر قائم ہیں، کسی اعلیٰ عہدے پر، ان کو ہم نے ملنے جانا ہے۔ تو کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ کیا ضرورت مصیبت پڑ گئی ان کو ملنے کی۔ خیر کہتے ہیں میں مربی صاحب ضلع کے ساتھ چلا گیا، سبزہ زار میں جمعیت کا سیکریٹریٹ ہے، وہاں پہنچے۔ تو وہاں جب ہم پہنچے ہیں تو ان صاحب سے تعارف ہوا۔ انہوں نے کہا، ان صاحب نے جو جمعیت علماء پاکستان کے سیکرٹری تھے، ہمارے مخالف شدید ترین لوگ ہیں یہ، کہ مجھ پر کسٹم والوں نے ایک سراسر غلط مقدمہ بنا دیا ہے۔ جو جج ہے وہ نہایت عجیب غریب قسم کا انسان ہے۔ میں 3 پیشیاں بھگت چکا ہوں۔ جب بھی میں عدالت میں آتا ہوں تو کرسی پر بیٹھتے ہی ایک زوردار مکہ مارتا ہے میز پہ اور کہتا ہے کہ لسن ایوری باڈی، کہ میں احمدی ہوں، اب مقدمہ کارروائی شروع کرو۔ تو کہتے ہیں یہ صاحب کہ میری تو آدھی جان وہیں نکل جاتی ہے جب یہ دھمکی دیتے ہیں۔ تو مجھے یہ خیال ہے کہ یہ پیغام مجھے دیتے ہیں کہ بچوں اب تم قابو میں آئے ہو، اب میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ تو آپ لوگ خدا کے واسطے میری کو مدد کریں اور میری اس جج سے جان چھڑوائیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ مذہبی مخالفت کی بنا پر مجھے سزا دے دے گا۔ پھر بولے کہ عجیب قسم کا آدمی ہے، یہ کوئی زمانہ ہے، یہ حالات ہیں کہ یہ صاحب آتے ہیں اور میز پر مکہ مار کے اپنے احمدی ہونے کا اعلان کرتے ہیں اور میرے پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ تو مربی صاحب کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ آپ غلطی پر ہیں، آپ نے ان کو پیغام کو نہیں سمجھا۔ وہ میز پر مکہ مار کے جو یہ کہتے ہیں کہ سن لو ہر ایک کہ میں احمدی ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آپ کو دھمکاتے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سنو اور غور سے سنو کہ میں احمدی ہوں، نہ میں رشوت لیتا ہوں، نہ ہی میں کسی کی سفارش سنوں گا، اور نہ ہی میرے فیصلے کسی تعصب کے زیر اثر ہوتے ہیں۔ میں صرف خدا سے ڈرتا ہوں۔ تو مربی صاحب نے کہا یہ ہے اصل مطلب ان کا، اس لیے ہم پر تو آپ رحم کریں اور ہمیں کسی سفارش میں مجبور نہ کریں، اور نہ ہی ہم ایسا کریں گے۔ تو کہتے ہیں بہرحال بڑے پریشان تھے وہ صاحب کہ اگر اس نے مجھے ٹانگ دیا تو پھر کیا ہوگا۔ تو میں نے کہا آپ کے کہنے کے مطابق اگر آپ بے قصور ہیں تو آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ صرف مذہبی اختلاف کی بنیاد پر آپ کو سزا نہیں دیں گے۔ اس کے بعد ہم چلے آئے۔ تو 5-6 مہینے کے بعد ان کے پی اے کا فون آیا کہ اطلاع دی کہ وہ بری ہو گئے باعزت طور پر، اور آپ لوگوں کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، ہمارے وہ عالم صاحب جو ہیں لیڈر علماء اسلام کے۔ تو میں نے عرض کیا کہ ان سے کہیں کہ ہمارا شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، شکریہ ادا کریں اس امام مہدی اور آخر الزمان کا جس کی تعلیمات اور قوت قدسیہ کے فیض نے ایسی جماعت پیدا کر دی ہے جو ان اخلاق کو زندہ کرنے والی ہے جو آج دنیا سے ناپید ہیں۔ تو یہ تھا ان کا انصاف کا معیار، اور بڑے دبنگ جرأت والے۔ گزشتہ سال جب میں نے ان کو امیر جماعت لاہور مقرر کیا ہے تو انہیں لکھا کہ اگر کوئی مشکل ہو تو براہ راست رہنمائی لینی چاہتے ہیں تو بے شک لے لیا کریں اور مجھ سے رابطہ بے شک رکھیں۔ ایک دن ان کا فون آیا تو میں نے کہا خیر ہے۔ کہنے لگے کہ اس اجازت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو آپ نے مجھے دی ہے، میں نے کہا فون کر لوں اور اگر کوئی ہدایت ہو تو لے لوں، باقی کام تو صحیح چل رہے ہیں۔
اور سلام بھی کر لوں آپ سے۔ تو بڑے مزے ہوئے شخص تھے، سب کام جو کارکنان تھے کام کرنے والے ان کے ساتھ، ان کو ساتھ لے کر چلنے والے تھے۔ لجنہ ضلع لاہور کی صدر نے مجھے بتایا کہ جب یہ مقرر ہوئے ہیں تو ہمیں خیال تھا کہ یہ کس شخص کو آپ نے صدر امیر جماعت مقرر کر دیا، جس کو زیادہ تر لوگ جانتے بھی نہیں، لیکن ان کے ساتھ کام کرنے سے پتہ چلا کہ یقیناً انہوں نے اپنی ذمہ داری کا حق ادا کر دیا اور بڑے پیار سے ساروں کو ساتھ لے کے چلے۔ بے شمار خصوصیات کے حامل تھے، اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں میں ان کو جگہ دے۔